وبه نستعين والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربي زدني علما. یہاں بڑے ذرا یہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اچھا بھائی، آپ تمام سے ایک بات یہ ہے کہ آج کا نیٹ ورک میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے، اس کا میں نے پورا سسٹم چینج کیا ہے. گھر پر نیا سسٹم لگایا ہے ایڈوانس والا. کیا نام ہے اس کا؟ 100 MBPS کا نیا روٹر لگایا گیا ہے. تو آپ لوگوں کا شکایت آ رہی تھی بار بار کہ آواز کمزور پڑ رہی ہے یا بیچ میں کٹ رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ایسا شکایت کا موقع نہیں ملے گا. اب آواز صاف آ رہی ہے؟ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. جی شیخ، اللہ بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. اب جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں ہم، اس میں عربی کے اندر کتنے آرٹیکل ہے معلوم ہے آپ کو؟ عربی میں کتنے آرٹیکل ہے جس پر عربی کا اسٹرکچر قائم ہے، عربی کی عمارت کھڑی ہوئی؟ 29 شیخ. ایک بھائی 28. نے کہا 17. کون ہے بیٹے؟ نام بولیے آپ. محمد حسین. 17 ہے، 28 ہے. محمد حسین کتنے بول رہے ہیں؟ 17 بول رہے ہیں. دوسرے کوئی اور؟ جی 17 ہے شیخ، لیکن استعمال 6 ہوتے نا شیخ زیادہ تر تو. اچھا ٹھیک ہے. آپ صرف ہاں جو ہے وہ عدد بتائیے، کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، اس کا آپریشن جی ہم لوگ 17 بعد ہے میں شیخ. کریں گے. 17 ہے شیخ. ٹھیک ہے. 17. ایک نے کہا 28، ایک نے کہا 17. اور آگے بولیے. اور کوئی بولیے بھائی، اور اپنی رائے دیجیے. اچھا ایسی تکا لگائیے، کوئی ضروری نہیں. اگر الفابیٹ پوچھ رہے ہیں تو 32 بھی ہوتے. الفابیٹ نہیں پوچھ رہا ہوں بیٹا میں، اس کو بولتے ہیں آرٹیکل. آرٹیکل کا مطلب ایک ایسا حرف جس کے اوپر ایک بنیاد کھڑی ہوتی ہے. ہاں اس کو بولتے ہیں حروف. یہ ان حروف کے علاوہ 17 ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بیچ میں کوئی رائے دینا چاہیں تو بولیے، تاکہ پھر میں آگے بات کروں. شیخ آپ اگر حروف جر کی بات کر رہے ہیں تو 17 ہے. نہیں، حروف جر کی بات نہیں کر رہا ہوں. حروف جر کے اڑوسی پڑوسی نزدیک کے دور کے بہت سارے رشتہ دار ہیں، سب کو ملا کے پوچھ رہا ہوں پورا کتنا بڑا کنبہ ہے، کتنا بڑا خاندان ہے. 20 شیخ. یہ تو ایک فیملی ہو گئی ہے. ایسے کئی فیملیز ہیں، ایسے پورے فیملی ایسے تو اس میں اور 2 ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں معلوم ہے بول دیجیے، خلاص بات ہو. جنہوں نے 17 کہا ہے، جنہوں نے 17 کہا ہے انہوں نے ایک حصہ ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. میں بتانے جاتا ہوں. 2 شیخ. عربی کے اسٹرکچر میں نہیں بیٹا، عربی کے اسٹرکچر میں پورے 100 حرف ہیں. کتنے حرف ہیں؟ 100 حرف. 100 عامل، 100 آرٹیکل ہیں. اس میں سے 17 حرف جر ہیں. اس میں سے 17 حرف جر ہیں. وہ جو آنے والے حرف کو زیر دیتے ہیں. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. جو عربی زبان میں پورے 100 حرف ہیں جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زبان میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور زبان کا ایک دوسرے سے ربط پیدا ہوتا ہے. تو ایسے 100 لفظ ہیں. اس پر ایک کتاب بھی ہے، شرح 100 عامل، 100 آرٹیکل کی شرح. اس پر ایک کتاب بھی ہے جو بیسک میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام شرح 100 عامل. شرح کے معنی تفسیر، 100 کے معنی عامل کے معنی آرٹیکل.
100 ایسے عامل ہیں، 100 ایسے حرف ہیں جو آپ کو عربی زبان کے اندر استعمال میں آتے ہیں، عربی زبان میں استعمال میں آتے ہیں۔ اس میں سے ایک فیملی جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اب یہاں پر شروع کر رہے ہیں، کہ وہ حرف جس کے بعد اسم آئے گا تو اس کے نیچے کسرہ یعنی زیر ملے گا، اس کو بولتے ہیں حروف جر۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ حروف جر۔ یہ حروف 17، ہاں، جر کے مطلب زیر، جرہ یجر کے معنی عربی میں کھینچنے کے، جب زیر آئے گا تو اس کو کھینچیں گے، فی البیتی ایسا نیچے کھینچیں گے، قلمی ایسا، جو فی کے بعد جو زیر آئے گا وہ کھینچنے والا لفظ ہے، جر کے معنی کھینچنا، اس کو کسرہ بھی کہتے ہیں، اردو میں ہم زیر کہتے ہیں۔ تو اس کے کتنے حرف ہیں؟ 17 حرف ہیں، 17 حرف ہیں جو اس حرف کے بعد آنے والے حرف کو زیر دیتے ہیں۔ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو اس پر غور کیجیے گا اور وہ ان 17 حروف کو یاد رکھیے گا، ان 17 حروف کو یاد رکھیے گا۔ اس کو ایک شعر میں ڈھال دیا گیا ہے، وہ شعر میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ ریکارڈنگ تو کر ہی رہے ہیں، لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے گا۔ باؤ تاؤ کافو لام واو منذ مذ خلا ربا ہاشا من ادا فی ان اللہ حتی الا، یہ 17 حرف ہیں جو اس کے بعد آنے والے حرف کے نیچے زیر دیتے ہیں۔ پھر میں بولتا ہوں، لکھ لیجئے۔ باؤ یعنی با، تاؤ یعنی تا، کاف، کاف یعنی کاف، لام یعنی لام، باؤ تاؤ کاف و لام، یہاں تک 4 ہو گئے، باؤ تاؤ کاف و لام۔ پھر اس کے بعد واؤ، واؤ، مز، میم دال مز، اس کے بعد مندو، میم نون دال مندو، باؤ تاؤ کاف و لام، واؤ مندو مز خلا، خا خلا، جیسے ہم بیت الخلا بولتے ہیں، خلا، خلا۔ پھر اس کے بعد ربا، یہ 8واں حرف ہے، ہاشا من ادا فی عن علا حتی الا، یہ 9 حرف ہو گئے۔ تو اس طریقے سے 17 حرف، پہلے میں 7، پہلے شعر میں، دوسرے شعر میں 9۔ ان کو بولتے ہیں حروف جار، ان کو بولتے ہیں حروف جار۔ آپ قرآن کے اندر کہیں بھی ان حروف کے اندر سے کہیں سے بھی کوئی بھی آیت پڑھیے آپ، وہاں پر حرف جر آئے گا تو اس کے بعد کے اندر زیر آئے گا۔ جیسے میں نے اس میں لام کا لفظ بتایا آپ کو، لام کا لفظ ہے اس میں، باؤ تاؤ کاف و لام، لام کا لفظ ہے لام کا لفظ جی شیخ، جی شیخ، ہے۔ اب دیکھیں الحمد، اس کے بعد لام ہے، للہ، الحمد پہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ حمد کے اوپر کوئی بھی اس سے پہلے ایسا حرف والا نہیں۔ اس کے بعد للہ ہے کے نیچے لام، اللہ کے لفظ سے پہلے ہم لام لائے ہیں، للہ، ہاں، اچھا۔ تو آپ قرآن کہیں سے بھی پڑھیے، قل اعوذ، اس کے بعد پڑھیے اعوذ، قل اعوذ بربی، برب الناس، بربی، 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 ربی کے نیچے زیر کیوں ہے؟ با کی وجہ سے، ربی کی وجہ سے، با کی وجہ سے۔ آپ کو یہ میں جو بتا رہا ہوں شعر میں آپ کو بعد میں لکھ کے دے دیتا ہوں، آپ اس کو اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد جب بھی قرآن پڑھیں، کوئی عربی کتاب پڑھیں، اس کے بعد وہ حرف کے نیچے زیر کیوں آیا ہے، یہ 17 حرف یاد رکھیں۔ وہ 1 سیکنڈ کے اندر بچے 5 منٹ کے اندر یاد کر لیتے ہیں، باؤ تاؤ کا فلاں واؤ مندو متقلا ربا شمین ادافی نالا تعالیٰ، وہ تو آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آپ یاد رکھیے، یہ حروف کے بعد آنے والے حرف کو حرف جر کہتے ہیں۔ تو اس کو عربی میں کہتے ہیں، ایسے تمام حروف کو جس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جر سے مجرورات۔ کیا بولتے ہیں؟ مجرورات، وہ تمام حروف جن کے نیچے زیر آ رہا ہے۔ بظاہر یہ بہت آسان ہے، کوئی حرف آیا اس کے بعد وہ حرف کو یاد رکھ لیے، اس کے بعد نیچے زیر آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ ہاں ایسا ہے، کوئی حرف آ رہا ہے اس کے بعد زیر آ رہا ہے، زیر آخری حرف پر
تو بات آپ کو جر کی حد تک ختم ہو گئی ہے. اب ہم کو جو آگے پڑھنا ہے اس کے اندر باریک بینی سے کرنا ہے کہ کس حرف کو کتنے معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، کس حرف کو کتنے معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ایک مکمل ایک بحث ہے جس کے اندر ایک تفصیل سے کتابیں لکھی گئی ہیں کہیں. جیسے اب بولے بی کا لفظ استعمال کیے ہیں، بربی الحمدللہ نہیں، قل اعوذ برب الناس. تو با کا معنی کیا ہے؟ با کا نحوین نے کتنے معنی لکھے ہوں گے؟ 1 2 3 4 5 نہیں، 11 معنی لکھے ہیں. 11 معنوں کے لیے با کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آگے آپ کو انہی چیزوں میں باریک بینی سے پڑھنا ہے. تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ان حروف کے بعد جو حرف آئے گا اس کے نیچے ہم زیر دیں گے، کسرہ دیں گے، جر دیں گے. سمجھ میں آگے بات؟ تو آپ یہاں پر پڑھیے گا البیت، یہ اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، یہ اپنی اوریجنلٹی پر، اپنی اصلیت پر قائم ہے. اصلی حرکت دمہ ہے تو دمہ باقی البیت. اب اس سے پہلے ہم فی لا رہے ہیں. فی ان 17 حروف میں سے ایک حرف ہے، ان 17 حروف میں سے ایک حرف فی ہے، اور البیت سے پہلے لا رہے ہیں تو بیت کے آخری حرف کے نیچے زیر آنا ضروری ہے. تو فی البیتی پڑھیں گے. فی کے بعد البیتو نہیں پڑھیں گے، فی البیتا بھی نہیں پڑھیں گے، فی کے بعد البیتی پڑھیں گے، کیونکہ ان 17 حروف میں سے ایک حرف فی ہے. تو آپ فی کا استعمال جان رہے ہیں. آپ ان 17 حروف میں سے پہلا حرف فی ہے. دوسرا حرف اور المسجد فی المسجدی، المسجد یہ اپنی اوریجنلٹی پہ اصلیت پر باقی ہے. اب اس سے پہلے المسجد سے پہلے فی لگا دیے تو فی المسجد کہنا غلط ہے، فی المسجدہ کہنا بھی غلط ہے، فی المسجدی ہی کہیں گے، فی المسجدی ہی کہیں گے، کیونکہ فی کے بعد زیر کا آنا ضروری ہے. اب زیر کیوں آیا؟ تو آپ بولیں گے فا حرف جر ہے. کیا بولیں گے؟ فی کیا ہے؟ حرف، بولیے فی کیا ہے؟ حرف جر ہے. حرف جر کا مطلب زیر دینے والا حرف. فی کیا ہے؟ حرف جر ہے. البیتی کیا ہے؟ وہ حرف جس کو زیر دیا گیا اس کو بولتے ہیں مجرور. کیا بولتے ہیں؟ مجرور. مجرور. یہ مجرور. مفعول کا وزن ہے. کسی کو قتل کیا گیا تو ہم کیا بولیں گے؟ مقتول. کسی کو قتل کیا گیا تو ہم کیا بولیں گے؟ مقتول. قتل سے مقتول کو قتل کیا گیا. ہاں، تو یہاں پر زیر دیا گیا تو زیر دینے کا جر دیا گیا تو اس کو بولیں گے مجرور. مجرور. فی البیتی، البیتی کیا ہے؟ مجرور ہے. جر دینے والا کون ہے؟ فی ہے. المسجد فی المسجدی، فی حرف جر ہے، المسجدی مجرور ہے، ایسا بولیں گے. تو ایک حرف معلوم ہو گیا آپ کو ان 17 میں سے فی، اور ان 17 میں سے دوسرا حرف یہاں پر جو آپ کو تعارف کروایا جا رہا ہے وہ ہے علی. المکتب علی المکتبی، المکتب علی المکتبی. مکتب ٹیبل، مکتب ٹیبل، علی المکتبی ٹیبل پر، ٹیبل پر. ہاں، علی کے معنی پر کے ہیں. علی کے معنی اونچائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. علی کے معنی کسی چیز پر، ٹیبل ہے اس کے اوپر کوئی چیز رکھی تو علی المکتبی ٹیبل پر. السریر بیڈ، پلنگ، علی السریری پلنگ پر، علی السریری پلنگ پر. ہاں، اب ان حروف کو ذہن میں رکھیے. 2 حرف جر آپ کو سکھائے جا رہے ہیں. 17 میں سے 2 حرف جر سکھائے جا رہے ہیں. حرف جر کو پہلا جو حرف آتا ہے 17 میں سے علا کو ہم بولتے ہیں حرف جر. اس کے بعد آنے والے کو بولتے ہیں مجرور. کیا بولتے ہیں آنے والے کو؟ جس کے نیچے زیر ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مجرور. ٹھیک ہے. اب اس کا استعمال ہم جملے میں کر رہے ہیں. اب اس کا استعمال ہم جملے میں کر رہے ہیں کہ جار مجرور کو جملے میں کیسے استعمال کرتے ہیں یہاں بتایا جا رہا ہے. تو اس کو سوال کے ذریعے کیا جا رہا ہے. سوال، اگر سوال سمجھ میں آ گیا جی،
سوال سمجھ میں آ گیا تو آپ کو آدھی عربی آ گئی. سوال سمجھ میں آ گیا. کچھ بول رہے ہیں بھائی؟ کوئی بات کر رہے ہیں؟ کوئی کچھ کہہ رہے ہیں بیچ میں؟ نہیں کچھ. ہاں، تو سوال اگر سمجھ میں آ گیا تو آپ کو آدھی عربی آ گئی. تو سوال کو بار بار دہرائیں، بار بار سمجھیں کہ کس لفظ کا کیا معنی ہوتا ہے. تو یہاں پر پہلا سوال کیا جا رہا ہے اینا سے. عربی میں اب لفظ ہے اینا، جو ہے یہ سوال. اینا کیا ہے؟ یہ کہاں. اینا کے معنی ہے کہاں. اینا محمد، محمد کہاں پر ہے. محمد ایک لڑکے کا نام ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. اینا، اینا کے معنی عربی محمد. اینا بولتے ہی آپ کے ذہن میں کہاں کا تصور، ویر، کہاں، یہ ذہن میں معنی بیٹھ جانا چاہیے. ترجمے کی ضرورت نہیں پڑنا آپ کو. ترجمے کی ضرورت پڑیں گی تو آپ ذرا لیٹ جائیں گے، لیٹ سمجھ میں آئے گا. اینا اتنا ذہن میں اتنا مضبوطی سے بیٹھنا کہ اینا بولتے ہی اس کے بعد میں آپ کے پاس کسی کا لوکیشن ذہن میں بیٹھنا، کی لوکیشن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. این البیت، ہاں، اینا محمد، اینا یاسر، کہاں پر ہے، کس لوکیشن میں ہے. یہ خود بخود اینا کے ساتھ وہ لوکیشن آپ کے ذہن میں، دل و دماغ میں بیٹھ جانا، تبھی آپ کو عربی آئے گی. اب سوچیں گے اینا کا معنی کیا ہے، پھر اس کے بعد محمد کہاں ہے، وہ اردو میں ترجمہ کریں گے، پھر اردو میں سمجھ میں نہیں آئے گا، انگلش میں ترجمہ کریں گے، تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ذہن میں یہ بات بٹھانا ہے، اینا بولتے ہی آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں لوکیشن آنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے اینا محمد. تو آپ کو زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے سیدھے اینا کے معنی کہاں کے ہیں، کہاں کے کا جواب میں لوکیشن کا آنا ضروری ہے. تو ہم بول رہے ہیں ہوا فی الغرفتی. اس کا جواب ہے ہوا فی الغرفتی. ہوا لائے ہیں محمد کی جگہ پر. ہوا لائے ہیں محمد کی جگہ پر. تو محمد کی جگہ پر جب ہوا لائے ہیں اور یہ جملے کے شروع میں آیا ہے تو آپ نے ابھی پڑھا ہے، شیخ نے پڑھایا ہے، یہ ضمیر ہے. یہ ضمیر ہے. کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ بولیے. ضمیر ہے. ضمیر ہے شیخ. ضمیر ہے. ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ اشارہ. کس کو کہتے ہیں؟ اسم کے بدلے میں جو استعمال ہوتی ہے نا شیخ. جو اسم کے بدلے میں استعمال کیا جاتا ہے. ہاں، نون کے بدلے میں جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ پراپر نون ہوتی ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں اسم. اسم کی جگہ پر لا رہے ہیں. لیکن اسم بھی لوکیشن کون سی ہے، اس کی جگہ کون سی ہے؟ وہ مبتدا کی جگہ پر ہے، یا مفعول کی جگہ پر ہے، یا سبجیکٹ کی جگہ پر ہے. اس جگہ کے لحاظ سے ضمیر ہوتی ہے. ضمیر کس کے لحاظ سے ہوتی ہے؟ اسم کی جو پوزیشن ہے ضمیر کی بھی وہی پوزیشن چاہیے. محمد ان کی کیا پوزیشن ہے؟ محمد ان پر کیا اعراب ہے؟ رفع ہے. محمد ان پر کیا اعراب ہے؟ رفع ہے. رفع ہے. ہاں، رفع کی حالت میں رفع ہے. تو اس کے لیے جو ضمیر لائی جائے گی وہ ضمیر بھی رفع والی ہوگی. وہ ضمیر بھی رفع والی ضمیر ہوگی. تو یہ جو ضمیر آپ کو پڑھائی گئی ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، یہ ضمیر اسی وقت استعمال کی جائے گی. اگر وہاں اس کو ہٹا دیں گے تو اس کی جگہ پر جو نون لائیں گے اس کے اوپر پیش آنا ضروری ہے، ضمہ آنا ضروری ہے. کیا بولا میں؟ بتائیے کوئی. میں جو ابھی سمجھایا کوئی مجھے سمجھائیے وہی بات. جی شیخ، جیسے محمد ہے تو وہ حالت رفع میں ہے، تو پھر ضمیر بھی اسی طریقے سے آنی چاہیے جیسے مرفوع منفصل آئی ہے نا شیخ ضمیر یہاں پر. ہاں، وہ ضمیر بھی ضمہ والی ہی ہونی چاہیے، کیونکہ ضمیر جی ضمہ والی بھی ہے، ضمیر نصب والی بھی ہے، ضمیر کسرہ والی بھی ہے. سب ضمیر ہیں، ہر کوئی ضمیر وہاں پر فٹ نہیں کر سکتے ہم. تو یہاں پر وہی ضمیر فٹ کر سکتے ہیں جو اسم کا جو اس کی جو حرکت ہے وہی حرکت والی ضمیر کو ہم یاد کر سکتے ہیں. وہ حرکت ضمیر پر دکھائی نہیں دے گی. خوبو بول کے نہیں بولیں گے.
ہو بول کے ہمو بول کے نہیں بولیں گے، وہ جیسا ہی ہے ویسے ہی ہے، اسی ضمیر کو آپ کو پہچاننا ہے اور جاننا ہے اور بولنا ہے کہ یہ ضمیر ضمے والی ہے، یہ ضمیر رفع والی ہے۔ تو ہوا ضمیر مرفوع، کیا بولیں گے؟ ہوا ضمیر مرفوع ہے کیونکہ کوئی اسم جو اس سے پہلے رفع والا ہے اس کی جگہ ہم لا رہے ہیں، محمدن ہوا کہیں گے۔ اگر محمدن ہوتا تو وہاں پر ہوا نہیں لاتے، محمدن ہوتا تو وہاں پر ہوا نہیں لاتے، اس کے لحاظ سے الگ ضمیر لائی جاتی۔ تو ضمے کے تو محمد کے بدلے میں جو ضمیر لا رہے ہیں وہ کیونکہ محمد کے اوپر پیش ہے، اس ضمیر کے اوپر بھی پیش والی ضمیر بولیں گے، ضمے والی ضمیر بولیں گے حالت رفعی میں۔ ہوا اب بولیے ہوا کون سی ضمیر ہے؟ ہوا مرفوع کون سی ضمیر منفصل ہے سر، ضمیر مرفوع مرفوع ہے منفصل، شیخ، مرفوع مرفوع ہے، متصل نہیں ہے بیٹا، منفصل ہے، الگ منفصل ہے، شیخ۔ متصل نہیں، منفصل شیخ ہوا محمد ضمیر پڑھیں گے، منفصل، منفصل کا مطلب پڑھیں گے، منفصل کا مطلب الگ، سپریٹ، اس کے ساتھ کوئی اور جڑا ہوا نہیں ہے۔ متصل کا مطلب جڑا ہوا ہے، یہ منفصل ہے، کیا ہے؟ یہ الگ ضمیر ہے، منفصل۔ ہوا ضمیر منفصل مرفوع ایسا بولیں گے، کیا بولیں گے؟ ہوا ضمیر ہے منفصل کا مطلب سپریٹ ہے، کسی کے ساتھ اٹیچ میں نہیں ہے۔ جیسے ہم رب ہو بولتے ہیں، ہو بھی ضمیر ہے لیکن وہ رب کے ساتھ اٹیچ ہے، تو یہاں پر اٹیچمنٹ نہیں ہے، یہ سپریٹ ہے۔ ہوا کون ہے؟ وہ محمد ہے۔ اب ہم جو حرف جر استعمال کر رہے ہیں اس کا معنی ہے فی الغرفتی، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، وہ کمرے میں ہے، فی الغرفتی، غرفت کے نیچے زیر کیوں آیا؟ فی کی وجہ سے۔ اب یہ نیچے کی 4 مثالیں آپ پڑھیے الگ الگ، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اینا کا معنی کیا ہے، اس کے بعد جو نون آ رہا ہے اس پر ضمہ ہے، اور اس کے بعد جو ضمیر آ رہی ہے وہ بھی ضمے والی رفع والی ضمیر ہے، اس کو ضمیر منفصل مرفوع کہتے ہیں، ضمیر منفصل مرفوع۔ جو بولیے، ہاں بولیے، ہاں رفع والی، ہاں وَأَيْنَ آئینہ يَأْسِرُونَ، محمد پڑھیں گے، آئینہ محمد پڑھیں گے، اینا محمد ہوا فی الغرفتی، جی محمد بولیں گے، جی محمدو بول کے نہیں رکیں گے، محمد تنوین کے ساتھ، جی وَأَيْنَ بولیے اس کے بعد۔ یاسر، هو في ہاں اینا الحمام یاسر، ہوا فی الحمامی، ہوا کس کی جگہ پر لائے ہم؟ ياسرون کی جگہ یاسر کی جگہ، ہاں یاسرون کی جگہ پر لائے، یاسرون پر ضمہ ہے تو یہ ضمیر کون سی ہوئی؟ منفصل مرفوع، ضمیر ضمیر منفصل منفصل مرفوع۔ مرفوع، ہاں، اور جو ضمائر ہیں وہ معرفہ ہوتی ہیں، آپ کو شیخ نے بتایا، ہم بھی وہی بتانے والے ہیں، جو بھی ضمیر ہوتی ہے وہ معرفہ ہوتی ہے، جو بھی ضمیر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے، معرفہ ہوتی ہے، اور معرفہ مبتدا ہوتا ہے، اور معرفہ مبتدا ہوتا ہے، مبتدا ہوتا ہے۔ تو ہوا کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، ہوا کیا ہے؟ یہ مبتدا مبتدا ہے۔ ہاں، فی الغرفتی کیا ہے؟ اس کا تعلق خبر سے ہے، ہوا فی الغرفتی یعنی ہوا موجود فی الغرفتی، وہ کمرے میں موجود ہے، فی الغرفتی کے اندر موجود کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس لیے الگ سے اس کو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ہوا کے بعد موجود محذوف ہے، ہوا کے بعد موجود محذوف ہے، محذوف کا مطلب چھپا لکھا ہوا نہیں شیخ، گیا ہے، چھپا ہوا شیخ۔ چھپا حذف ہوا، کیا مخفی ہے، گیا مخفی ہے۔ ہے، حذف کر دیا گیا۔ ہاں، تو ہوا وہ کمرے میں ہے، کمرے میں مطلب وہ کمرے میں موجود ہے، تو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہم خود بھی وہ کمرے میں موجود ہے بولتے وہ کمرے میں ہے بولتے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہوا کے بعد مبتدا ہے تو مبتدا کی خبر ہونی چاہیے، وہ خبر کیا ہے؟ موجود محذوف ہے، اور فی الغرفتی کا تعلق اسی موجود سے ہے، تو اس کو بولیں گے جار مجرور کا تعلق ہوتا ہے، جار مجرور کا کسی سے ریلیشن ہوتا ہے، کسی سے ربط ہوتا ہے، کسی سے جوڑ ہوتا ہے، وہ جوڑ یہاں پر جو موجود محذوف ہے اسی سے اس کا جوڑ ہے۔ فی الغرفتی کون موجود ہے؟ محمد موجود ہے، کمرے میں وہ موجود ہے، وہ کون ہے؟ محمد ہے،
تو فی الغرفتی جار مجرور ہے اور جار مجرور کا تعلق موجود جو محذوف ہے اس سے ہے. جملہ اس طریقے سے. ہاں اسی طریقے سے اینا یاسر ہوا موجود فی الحمام. موجود ذکر نہیں کرتے, وہ محذوف ہے, وہ موجود خبر ہے. تو ہم بولیں گے ہوا مبتدا موجود خبر محذوف فی الحمام, اسی سے تعلق ہے جو خبر محذوف ہے. تو مبتدا خبر ایسا ہو جاتی ہے, کیونکہ جب مبتدا ہو تو اس کی خبر ضروری ہے نا. جب کسی چیز کو مبتدا بتاتے ہیں, کسی چیز کو شروع کیے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ وہ کیا چیز ہے. تو وہ چیز کمرے میں محمد ہے اور حمام میں یاسر ہے. پڑھیے وہ اینا آمینتو. شیخ جی پوچھنا تھا نا شیخ کہ تھوڑا سا وہ ذرا ہوا جو ہے یہ الفاظ جو ہے جو محمد رفع کی حالت کی وجہ سے یہاں پر بھی حالت رفع میں ہونا چاہیے, تو وہ ذرا سا مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے شیخ, سمجھ میں نہیں آیا. یہاں پر تو ہوا میں ہاں وہاں پر فتح ہے شیخ, وہ ٹھیک. تو مرفوع حالت میں نہیں ہے, تو سمجھ میں تو نہیں آپ آیا. کو ایسی پہلے جو ہے یہ جو گردان آپ کو بتائی گئی ہے, ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتی انتما انا نحنو, یہ آپ کو یاد کرنا ہے 14 حرف کو. جی سر 14 حرف کو جی یاد کر کے ذہن میں بٹھانا ہے کہ یہ حالت رفع کی ضمیر ہے. آپ کو ذہن میں بٹھانا ہے, اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اچھا اس جی کو شیخ سمجھ گئے. اس کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ یہ حالت رفع کی ضمیر ہے. اب ضمیر دکھائی نہیں دے رہی ہے, حالت ضمیر رفع کی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہی ہے, تو یہ خفیہ پولیس ہے. خفیہ پولیس اپنے یعنی سول ڈریس میں رہتی ہے, اپنے آرمی کے ڈریس میں یا پولیس کے ڈریس میں نہیں رہتی ہے. تو آپ کو وہ ڈریس میں دکھائی دیا تو آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کو الگ سے. تو اس کا اعراب جو ہے چھپا ہوا ہے, ہوا کا اعراب چھپا ہوا ہے, اسی لیے اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. پوشیدہ ہے ضمیر, اس کا اعراب چھپا ہوا ہے. ہوا حالت رفع میں ہے, وہ رفع والی حرکت ہو بول کے ہم نہیں بولیں گے, وہ ظاہر نہیں کریں گے, لیکن اس کو ایسی ہی یاد کریں گے اور ایسی ہی ذہن میں بٹھائیں گے کہ یہ حالت رفع میں ہے. یہ ذہن میں بیٹھنا چاہیے آپ کے. بے شک اس کا اعراب ڈھونڈیں گے نہیں ملے گا اعراب. وہ مبنی ہے, اس کو بنایا ہی ویسا گیا ہے, لیکن اس کی حالت ایسی ہے. سمجھ میں آیا؟ جی شیخ. حالت رفع کی ضمیر ہے, اس کو بنایا ہی ویسا گیا ہے. تو جو ایسا ہی بنایا گیا ہے تو اس کو بولتے ہیں مبنی, اس کو چینج نہیں کر سکتے آپ. ہاں جو جس کو چینج کر سکتے ہیں اس کو مبنی نہیں بولتے, اس کو معرب بولتے ہیں. اعراب کا آگے پیچھے نیچے اوپر اعراب لگا سکتے ہیں. آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف بھی آئیں گے. چلیے اس کے بعد پڑھیے اینا آمینتو. پڑھیے وہ اینا آمیناتو ہیا فی المطبخی. ہاں آمینہ مؤنث ہے, آمینہ جی مؤنث ہے. آمینہ کہاں ہے؟ تو ہوا کی جگہ اوپر محمد اور یاسر مذکر تھے, ہوا لائے تھے. یہاں پر آمینہ کی جگہ پر ہم ہیا لائے ہیں. جی این الکتابو ہوا علل ضمیر مکتبی. منفصل مرفوع ہیا. ہاں ہیا کہاں ہے؟ ہیا فی المطبخی. مطبخ کہتے ہیں کچن کو, مطبخ کہتے ہیں کچن. کچن کا مطلب پکانے کی جگہ, پکانے کی جگہ جو جس میں 4 حرف ہوں اور پہلے حرف میں میم آئے اور اس پر زبر ہو, ایسے تمام حروف جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. 4 حرف کا اسم ہو اور پہلے حرف پر میم آئے تو اس کا مطلب جگہ. کون سی جگہ؟ جو اس کے لیے. مطبخ طبخ پکانا, پکانے کی جگہ. مسجد سجدہ کرنے کی جگہ. مطعم کھانے کی جگہ. ایسا ٹھیک ہے. ہیا فی المطبخی وہ کچن میں ہے. ہاں این اس کے بعد پڑھیے. الکتابو ہوا ہاں اینا کتابو ہوا علل ہاں مکتبی. ہاں ہوا علی المکتبی. کتاب مذکر ہے اس لیے ہوا لائے. کتاب مذکر ہے اس لیے ہوا لائے. ہو گیا ٹھیک ہے. اور ایک آخری پڑھ لیجئے. و اینا ساعتو ہی علی سریری. ہاں الساعہ کیا ہے؟ ہاں الساعہ گھڑی. کیا ہے؟ مؤنث سے مذکر ہے.
مونس ہے شیخ. ہاں مونس ہے، اسی لیے وہاں پر ہی آلا ہے، اسی لیے وہاں پر ہی آلا، ہی علی السریری. ٹھیک ہے، اب نیچے یہ جو سوال جواب ہے آپ اس کا جواب لکھ کر لائیے، کل میں پوچھوں گا. یہاں آج روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سوال وعلیکم جواب کل کر لیں السلام گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ.